فصاحت ہے، بلاغت ہے، زبان جو ہے وہ تو ہمیں آتی ہے۔ میں قرآن ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اپنے پاس سے گھڑ دیں، یہ تو اللہ ہی کا کلام ہے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تصدیق ہے اس سے اگلے کلام جو ہیں سابقہ کتابیں ان کی، وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اور یہ تفصیل ہے کتاب کی، جو بھی اللہ کے احکامات ہیں حلال حرام اس سب کی تفصیل ہے اس میں۔ لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب رب العالمین کی جانب سے آئی۔ ام یقولون افتراہ، تو کیا یہ کہتے ہیں کہ اس کو خود گھڑ لیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کوئی خود ساختہ کلام ہے اپنے پاس سے گھڑ دیا؟ قل فأتوا بسورۃ مثلی، سیدھا سا حل ہے اس معاملے کا، اگر یہ اشکال ہے تو کہیے کہ تم بھی ایک ایسی ہی صورت بنا کر لے آؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا جس کو بھی بلا سکتے ہو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، ایک صورت کیا 3 آیات 3 ورسز وہ جو ہیں قرآن مجید کے مقابلے پہ نہیں لا سکتے تھے، لیکن نہیں لا سکے۔ یہ اس دور میں کچھ لوگوں نے انٹرنیٹ وغیرہ پہ آ رہا ہے کچھ من گھڑت کلام، لیکن جو عرب ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ ہم تو شاید اس سے جو ہے عام ہمارے جیسا آدمی جو ہے وہ دھوکہ کھا جائے کہ ہاں یہ بھی قرآن بھی عربی ہے وہ بھی عربی ہے، اسی پیرائے میں کچھ گھڑنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی نسبت ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کیا گھڑیں گے جو وہ اس وقت آج بھی عربی زبان میں جو ٹاپ کا ادب ہے وہ اسی دور کا کلام جاہلی شمار ہوتا ہے۔ 1400 سال گزرنے کے باوجود کلاسیکل عربی جو ہے وہ ہے اس دور کی، تو جو اس کے امام تھے اس کلاسیکل عربی کے، وہ اس کے مقابلے میں 3 آیات نہیں لا سکے۔ تو یہ تو خامخواہ کا ڈرامہ ہے جو آج کل کیا جا رہا ہے۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلاؤ جس کو بھی بلا سکتے ہو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ، بلکہ انہوں نے جھٹلایا ہے اس چیز کو جس کو وہ اپنے احاطہ علمی میں نہیں لا سکے، اس کو صحیح طور پر سمجھ نہیں سکے ہیں، اس کا ادراک نہیں کر سکے ہیں۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور ابھی تک اس کی اصل حقیقت ان پر نہیں کھلی۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح جھٹلاتے رہے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، تو دیکھو پھر کیا انجام ہوا ظالموں کا، حد سے گزرنے والوں کا، زیادتی کرنے والوں کا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، ان میں وہ بھی ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس قرآن پر یا ایمان لائیں گے اس پر قرآن پر، اور ان میں وہ بھی ہیں کہ جو اس کو نہیں مانتے، اس پر یقین نہیں کرتے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے ان کو کہ جو شرارتی ذہنیت کے لوگ ہیں، مفسد ہیں، گڑبڑ کرنے والے ہیں۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ صاف کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل۔ یہ کلمہ جو ہے یہ کوئی مصالحت کا یا رواداری کا کلمہ نہیں ہے کہ بھائی ہمارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں، میں اپنا عمل کروں تم اپنا عمل کرو، تم بھی ٹھیک میں بھی ٹھیک، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، جاؤ تم جو کرنا ہے کرو، اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہوگے، یہ وہ ٹون ہے۔ اور یہی انداز ہے سورہ کافرون کا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، یہ تو اعلان بیزاری ہے کہ اب بھی اگر نہیں سمجھ رہے نہیں مانتے تو جاؤ پھر، تمہارا رستہ الگ ہے۔ اس کو بعض لوگ جو ہیں کلمہ رواداری سمجھتے ہیں کہ بھئی لکم دینکم ولی دین، اپنا اپنا راستہ ہے، دونوں کو اختیار ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے، کوئی تنازع کی بات نہیں ہے۔ بالکل اس معاملے میں اس اعتبار سے یہ تو کلمہ بیزاری ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دونوں صورتیں جو ہیں سورہ یونس اور سورہ ہود، اس سورہ مبارکہ کا جو آخری رکوع آخری حصہ ہم پڑھیں گے، بالکل یوں لگتا ہے کہ عذاب آیا کھڑا ہے، کسی بھی وقت بند کھل سکتا ہے۔ مکی دور کے آخری حصے میں یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں، اور اسی حوالے سے وہ حضور نے فرمایا تھا کہ ان 2 صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، اس غم میں کہ اب میری قوم پر شاید عذاب آیا چاہتا ہے۔ تو یہ ہے اس کا لب و لہجہ اور ٹون۔
تو اے نبی اگر آپ کو جھٹلائیں فقل لی عملی ولکم عملکم، کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل، انتم بریئون مما اعمل، تم بری ہو میرے عمل کی ذمہ داریوں سے، وانا بریء مما تعملون، اور میں بری ہوں تمہارے عمل کی ذمہ داریوں سے۔ ہمیں اپنا اپنا حساب دینا ہے اور ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان میں سے وہ بھی ہیں جو آپ کی طرف بظاہر بڑے دھیان سے آپ کی باتیں سنتے ہیں کان لگا کر۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، تو کیا آپ سنائیں گے ان بہروں کو، وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ وہ کچھ بھی سمجھتے بوجھتے نہ ہوں۔ یہ وہی ہیں سرداران قریش جو اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے کہ ہم تو بہت توجہ سے سنتے ہیں محمد کی بات صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہمیں تو اس میں کوئی چیز محسوس ہی نہیں ہوتی، کوئی وزن نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو پچھلے قصے ہیں، اور اگر کچھ ہے بھی تو جادو کا کوئی اثر تو ہے، کلام سے کچھ لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، اس کی فصاحت و بلاغت اس میں ایک جادو کی تاثیر ہے، وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو اس لیے بظاہر وہ بہت توجہ سے سنتے تھے جیسے واقعتاً وہ سمجھنا چاہ رہے ہیں، لیکن فرمایا کہ ان بہروں کو آپ کیا سنائیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں وہ بھی ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، کہ آپ ہدایت دیں گے ان اندھوں کو، وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ وہ کچھ بھی بینائی نہ رکھتے ہوں، بصارت نہ رکھتے ہوں۔ حقیقت کے اعتبار سے یہ اندھے بہرے ہیں، ان کے دلوں پر اللہ کی طرف سے مہر ہو چکی ہے، ان کے اندر جو معنوی شخصیت ہے وہ مر چکی ہے، یہ تو محض ضد اور ہٹ میں مبتلا ہیں اور آپ کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں اندھے بہرے بن کر۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ تعالیٰ کس لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ ویوم یحشرهم، اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا، کأن لم یلبثوا الا ساعة من نہار، تو وہ یوں محسوس کریں گے کہ گویا کہ نہیں رہے تھے مگر دن کی ایک گھڑی، یعنی دنیا میں جو وقت بھی گزارا تھا، جو 50 60 70 80 برس گزارے تھے، وہ ایسے تھا جیسے ایک دن کا کچھ حصہ، کچھ ایک پہر ہم نے وہاں گزارا۔ یتعارفون بینہم، وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوئے ہوں گے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بے شک نقصان میں پڑے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کیا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ سے اس ملاقات کو، اللہ سے کی ملاقات کو جھٹلایا تھا۔ وما كانوا مہتدین، اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والوں میں سے۔ یہ مضمون قرآن مجید میں کئی جگہ آئے گا کہ میدان حشر میں جب آنکھ کھلے گی اور پیچھے مڑ کر لوگ دیکھیں گے کہ ہم دنیا میں کتنا عرصہ رہے تھے، تو لم يلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، مختلف اقوال ہیں۔ کہیں جب وہ آپس میں کہیں گے کہ ہم نہیں رہے تھے وہاں مگر ایک شام یا اس کے ساتھ تھوڑا سا صبح کا حصہ، یا جیسے یہاں الفاظ آئے ہیں کہ دن کا ایک حصہ، ایک گھڑی ہم نے گزاری، پورا دن بھی نہیں گزارا۔ تو یہ احساسات اس وقت ہوں گے، اور پھر جو حسرت ہوگی کہ اتنی عارضی سی زندگی کے لیے ہم نے سب کچھ گنوا دیا اپنا، اصل زندگی تو اب آئی، وہ ابدی زندگی، تو وہ حسرت اس دن جو ہوگی وہ بہت ہی شدید ہوگی۔ اور اس وقت یہی مسئلہ ہے کہ اس وقت تو بات واضح ہو جائے گی کہ ہاں وہ عارضی زندگی تھی، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں یہ نظر نہیں آتا، ہمیں یہی کل حقیقت نظر آتی ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اے نبی اگر ہم آپ کو دکھا دیں اس کا کچھ حصہ کہ جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، دھمکی دی ہے، عذاب آپ کی نگاہوں کے سامنے اگر آ جائے ان کے اوپر، اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو اٹھا لیں، آپ کی وفات ہو جائے، جو بھی معاملہ ہو ادھر یا ادھر، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، تو بالآخر تو انہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے۔ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو موت نہیں آئے گی؟ موت تو آئے گی، جائیں گے کہاں؟ تو ذرا سوچیں۔ ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ تعالیٰ گواہ ہے ان کے کاموں پر، جو یہ کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں ریکارڈ کی ہوئی ہیں اور وہ خود گواہ ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، اور جب آئے ان کے پاس، اس امت کے پاس رسول آ جائے، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ رسول جو ہے وہ اللہ کی عدالت بن کر آتا ہے، اس پر ایمان لے آئیں تو اللہ کی رحمتیں، اللہ کی نوازشات اس قوم پر ہوں گی، اور تکذیب کر دیں تو اسی دنیا میں عذاب ہلاکت ہے، وہ میزان بن کر آتا ہے اللہ کی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کی حق تلفی نہیں ہوتی، ظلم نہیں کیا جاتا۔
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ کب